ماں کی چھاتی سے دودھ ختم ہو جاتا ہے، مشکیزے سے پانی ختم ہو جاتا ہے، وہ کھجوریں اور ستو بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ننھا اسماعیل جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلانا اور بلکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بچے کی یہ شدت ماں سے دیکھی نہیں جاتی۔ ماں کبھی اٹھ کر کے صفا کے اوپر چڑھتی ہے کہ کہیں پانی کے کوئی آثار نظر آ جائیں، وہاں پانی کا کوئی آثار نظر نہیں آتے، نہ کوئی کسی جگہ پر پرندہ اڑتا نظر آتے ہیں، نہ کسی پر کہاں پر کوئی قافلے کے نشان نظر آتے ہیں کہ کہیں سے کوئی پانی مل جائے تاکہ ننھے اسماعیل کی جان بچ جائے، لیکن کہیں پہ کوئی پانی کا نشان نہیں ملتا۔ ماں جی صفا سے اتر کر کے پر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ بچہ پھر اسی طرح تڑپ رہا ہے اور بلک رہا ہے۔ ماں سے بچے کا اسی طرح تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، پھر دوڑ کر کے مروہ کے اوپر چڑھتی ہیں۔ اسی طرح حاجرہ علیہ السلام قصہ مختصر صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگاتی ہیں، پانی کی تلاش کے اندر آواز آتی ہے، حاجرہ تم کیوں دوڑے پھر رہی ہو؟ کہا میرا بیٹا پیاس سے بلک رہا ہے، میں تو اس کے لیے پانی کی تلاش کے اندر ہوں۔ کہا جا کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا ہوا ہے۔ ماں جی آئیں اور جب دیکھا کہ اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ جاری ہے، یہاں پھر مجھے کہنے دو، اللہ امتحان تو لیتا ہے، آزماتا تو ہے اپنے پیارے بندوں کو، مشکلات کے اندر ڈالتا تو ہے اپنے پیارے بندوں کو، لیکن اللہ امتحانات کے اندر پھر کامیاب ہونے والوں کو، سرخرو ہونے والوں کو پھر نتائج بھی اور انعام بھی ایسے بڑے بڑے دیتا ہے۔ وہ زمزم کا چشمہ جاری کیا جسے فرمایا یہ شفا ہی شفا ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھوک اور پیاس کے لیے کافی ہے، بابرکتوں والا یہ چشمہ جو قیامت تک خشک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پانی جاری کر دیا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے۔ پھر مجھے کہنے دے، جب اپنا قافلہ صدق و یقین سے نکلے گا، رستہ جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلے گا، اے خدایا مجھے ایڑیاں تو رگڑنے دے، انقلاب کا حسین چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے